جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس شورا نے فلسطین پر اور غزہ کے عوام پر وحشیانہ بمباری کر کے جن جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے، جمعیت علماء اسلام اس کو انسانیت کش اقدام قرار دیتی ہے۔ اقوام متحدہ کی ہدایات کے باوجود اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے باوجود اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے عالمی قوتیں وہ ایک ظلم اور انسانی قتل کی حمایت کر رہے ہیں۔ امریکہ ہو یا مغربی دنیا، اسرائیل کی ان مظالم کی حمایت کے بعد انہیں انسانی حقوق کی بات کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوتا۔ ہم اپنے عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ کچھ بھی ان کی مدد نہ کر سکیں، لیکن ان کی مالی معاونت کے لیے آگے بڑھیں، تاکہ وہاں پر جو یتیم بچے رہ گئے ہیں، بے خانماں لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، غذائی قلت ہے، دوائیں موجود نہیں، علاج کی تمام سہولتیں تباہ و برباد کر دی گئی ہیں، یہ انسانیت کا فریضہ بن جاتا ہے کہ وہ ان مظلوم انسانوں کی مدد کے لیے آگے بڑھیں۔ حکومت ٹیررزم ایکٹ 1997 میں ترمیم کرنا چاہتی ہے۔ ایک بار پھر ہمارے دفاعی ادارے کو وہ اختیار دیے جا رہے ہیں کہ پیشہ ورانہ ذمہ داریوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پہلے نیب سے شکایت تھی، اس کے اختیارات کم از کم کیے گئے، لیکن آج دفاعی ادارے کو بے تحاشا اختیارات دے دینا کہ کسی کو بھی شک کی بنیاد پر 90 دن تک اپنی تحویل میں رکھ سکتا ہے، اور تحویل کی اس مدت میں مزید اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ ایک سول مارشل لا ملک پہ قائم کرنے کے مترادف ہوگا۔ یہ جمہوریت کے چہرے پر ایک دھبا ہوگا۔ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، جو جمہوریت کے علمبردار، ووٹ کو عزت دینے کے علمبردار، آج وہ ایک ایسا ایکٹ پاس کر رہے ہیں کہ جو اپنے ہی ہاتھوں سے جمہوریت کے چہرے پر کالک ملک رہے ہیں۔ ان کو اس بات سے احتراز کرنا چاہیے۔ جمہوری ادارے اس قسم کے قوانین کی اجازت نہیں دے سکتے۔ پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ 26ویں ترمیم میں حکومت بیٹھے، حکومت سوچے کہ 26ویں ترمیم میں کن کن شقوں کو واپس لینے پر وہ آمادہ ہوئی۔
اور 26ویں ترمیم کے اصل مسودے میں جن شقوں کو واپس لینے پر وہ آمادہ ہوئی ہے، کیا یہ آج کا ترمیمی ایکٹ یہ اس 26ویں ترمیم میں حکومت کی اپنی آمادگیوں کی نفی نہیں کر رہی؟ کیا یہ نیا ایکٹ 26ویں ترمیم کی روح کے منافی نہیں ہے؟ کیا یہ آئین کا تقاضا ہوگا کہ کل آپ نے 26ویں ترمیم میں وہ سارے کردار واپس لے لیے کہ جس سے ہمارے آرمڈ فورسز کو سول کے اندر اختیارات میں اضافہ مل رہا تھا، آج دوسری طرف سے آپ نے ایکٹ پاس کر کے اپنے ہی اس عمل کی نفی کی ہے؟ یہ آئین کی توہین ہے، آئین کے 26ویں ترمیم کی توہین ہے، پارلیمنٹ کی توہین ہے، جس نے کہ یہ 2-4 روز میں پاس کیا اور آج آپ اس کی نفی کر رہے ہیں۔ وقف املاک ایکٹ۔ جمعیت علماء اسلام اس سے پہلے بھی اسلام آباد کی حدود تک پاس کیے گئے ایکٹ جس کا تعلق وقف املاک کے ساتھ ہے اس کو غیر شرعی قرار دے چکی ہے، اور یہ صرف جمعیت علماء اسلام کی رائے نہیں بلکہ یہ امت کا اجتماعی رائے ہے، اور اسلامی نظریاتی کونسل اس ایکٹ کے خلاف اپنی رائے دے چکی ہے۔ آج اسی ایکٹ کے قریب قریب اس کے مماثل ایک ایکٹ ہندوستان میں پاس کیا جا رہا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر آج وہاں کی گورنمنٹ وہاں کے مسلمانوں کی اربوں ایکڑ پر مشتمل مسلم اوقاف کے خلاف ایک قانون پاس کرنے جا رہی ہے، ہندوستان مسلمان کے جائیدادوں کو جس طرح ہڑپ کرنا چاہتا ہے، ان کے وقف املاک کو جس طرح ہڑپ کرنا چاہتا ہے، پاکستان کی حکومت نے پاکستان کے اندر رہ کر مسلمانوں کے اوقاف کو ہڑپ کرنے کی کوشش کی۔ کوئی ضمیر ہے کہ اس ضمیر کو ایک دفعہ جھنجھوڑا جائے کہ ہم پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلامی احکامات کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں، اللہ کے دین کے ساتھ کیا مذاق کر رہے ہیں؟ مبارک ثانی کیس میں سپریم کورٹ نے فیصلے دیے، بالآخر سپریم کورٹ کو اپنے فیصلوں کی اصلاح کرنی پڑی۔ اسی طریقے سے شادی بیاہ کے معاملات، دوسرے نکاح کے معاملات پر جو سپریم کورٹ کے فیصلے آئے ہیں وہ قطعی طور پر قرآن و سنت کے احکامات کے خلاف ہیں۔ میں نے اپنی عائلی زندگی میں نہ سپریم کورٹ سے پوچھنا ہے، نہ میں نے حکومت سے پوچھنا ہے، میں نے اللہ کے حکم کے تحت کرنا ہے، میں نے اللہ سے پوچھنا ہے اور اللہ ہی کے سامنے جواب دوں۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ میں کسی سپریم کورٹ کے ایسے غیر شرعی فیصلے اور حکومت کی طرف سے پاس کیے گئے غیر اسلامی قانون کا پابند نہیں ہوں گا۔